مجھے حنفی مسلک یا اہل حدیث کی رائے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے آخر میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کیا ہمیں نماز میں رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں۔ آخر میں اس نے جو نتیجہ نکالا وہ بہت غور طلب ہے۔ آج رفع دین جیسے اختلافی مسئلے کے متعلق جس مولانا سے ہم بات کریں گے ان کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، یہ نہ سنی ہے نہ اہل حدیث ہے، ان کا تجزیہ بالکل غیر جانبدار ہے۔ یہ ہمیں رفع دین کرنے والوں اور نہ کرنے والوں دونوں کے دلائل بڑے ایمانداری سے بتائیں گے، لیکن ہمارا کام اس بات کی تہ تک پہنچنا ہے کہ کیا واقعی خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کیا تھا اور کب تک جاری رکھا تھا۔ تو ان کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی سے ہم سوال کریں گے کہ رفع دین سے متعلق مسلمانوں میں کیا اختلافات ہیں، ان اختلافات میں کون صحیح ہے کون غلط، اور کیا ہمیں نماز میں رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں۔ جس ٹاپک پر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا بہت علم آپ کو پہلے سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی پرفیکٹ نہیں۔ اگر اپنے نالج سے آپ چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کر ہدایات دیں گے جسے پرومپٹ کہتے ہیں، تو یہ اس کے بیسس پر آپ کو معلومات دے گا، آپ کی معلومات کی تشریح کر کے مناسب اور غیر جانبدار نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ٹائپ کر کے پوچھا رفع دین سے متعلق مسلمانوں میں کیا اختلافات ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی نے مختلف مسالک کے آراء مجھے بتائے، جن میں حنفی مسلک کا یہ کہنا ہے کہ رفع دین صرف نماز کی ابتدا میں ضروری ہے، جبکہ اہل حدیث طبقہ جو کہ حدیث پر زیادہ زور دیتا ہے، ان کے نزدیک نماز کے آغاز میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے ان لوگوں کی رائے اور دلائل بھی بیان کیے جو رفع دین نہیں کرتے یا جن کے خیال میں رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن اب میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں گی کہ مجھے حنفی مسلک یا اہل حدیث کی رائے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح بخاری کی جو احادیث میں نے سنی تھی ان کا حوالہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا کہ مجھے یہ احادیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا۔ اس طرح چیٹ جی پی ٹی ابتدائی تحقیق میں ایک معاون ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے جو جواب دیا وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے واقعی حیران کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ذرائع کس قدر آسان بنا دیے ہیں، کہ چیٹ جی پی ٹی جو سراسر انگریزوں کی ایجاد ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال سے کیسے ہم اسلام کی بھی صحیح بات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب رفع دین میں حدیث نمبر 735 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ چیپٹر کے ہی 736 اور 737 نمبر حدیث میں بھی نماز میں رفع دین کا ذکر ملتا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی کی معلومات کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، اسی لیے میں ایک اور اپلیکیشن اسلام 360 میں موجود صحیح بخاری میں ان احادیث نمبر کے ذریعے چیک کرتی ہوں کہ کیا واقعی اس نمبر کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع دین کیا تھا۔ میں اسلام 360 کھول کر حدیث کو منتخب کرتی ہوں اور اس میں صحیح بخاری کی کتاب کو سیلیکٹ کرتی ہوں۔ سرچ پر کلک کر کے حدیث نمبر لکھتی ہوں 735۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی حدیث ہے جو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو پیش کرنے کے لیے کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی شروع میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، یعنی رفع دین کرتے تھے۔ اسلام 360 میں اسی حدیث کو آپ کلک کریں تو اس کی عربی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور نیچے لکھے REF کو کلک کریں گے تو آپ اس حدیث کا سٹیٹس اور چیپٹر وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کا سٹیٹس صحیح ہے۔ پھر میں نے اسے صحیح مسلم کی 861 اور 862 نمبر حدیث پیش کرنے کو کہی کہ اس میں بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع دین کرنے کا ذکر سنا تھا۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے نہ صرف احادیث نمبر بتائے بلکہ پوری حدیث لکھی ہوئی پیش کی جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور اس کے آخر میں چیٹ جی پی ٹی جو نہ سنی ہے نہ اہل حدیث، اس کا کہنا ہے کہ یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے آغاز میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے،
یعنی رفع دین کیا تھا۔ رفع دین کی احادیث کو صحیح سند کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ بات تو یقیناً طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا۔ لیکن اب مجھے چیٹ جی پی ٹی سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ مجھے ایسی حدیث پیش کرو جو ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری حصے میں ایمان لایا ہو، یا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے آخری حصے میں نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ اس طرح معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں آخری وقت میں رفع دین کرنا چھوڑ تو نہیں دیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے پہلے سے دو صحابہ کرام وائل بن حجر اور مالک بن الحویرس کے نام یاد تھے۔ میں نے رفع دین سے متعلق ان دو صحابہ کرام کی احادیث پیش کرنے کو کہا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اور دونوں سے صحیح احادیث روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے شروع میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع دین کرتے تھے۔ آخر میں اس نے جو نتیجہ نکالا وہ بہت غور طلب ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کا کہنا ہے کہ مالک بن الحویرس اور وائل بن حجر کی روایات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں بھی نماز کے دوران رفع دین کا عمل کیا گیا تھا۔ ان روایات سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رفع دین کے منسوخ ہونے کے بارے میں دعوے کی بنیاد کمزور ہے، کیونکہ یہ عمل نبی علیہ السلام کے آخری ایام تک جاری رہا۔ پھر میں نے ابن ماجہ کا حوالہ نمبر دے کر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرنے کو کہا تو اس نے ابن ماجہ کی 867 نمبر حدیث بیان کی، جس کی تصدیق میں نے اسلام 360 سے کی۔ اسکرین پر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ کے ساتھ دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کانوں کے برابر ہو گئے۔ جب آپ نے رکوع کیا تو اسی طرح اٹھایا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو اسی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ حدیث وہ صحابی بیان کر رہے ہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زندگی کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس تمام تر تحقیق کے بعد میں نے آخر میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں زندگی کے آخری حصے تک رفع دین کیا تھا تو مجھے بھی ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے رفع دین کرنا چاہیے؟ تو جواب میں چیٹ جی پی ٹی انگریز کی ایجاد اپنی غیر جانبدار اور فرقہ پرستی سے آزاد تحقیق کے بعد مجھے یہ مشورہ دیا کہ جی ہاں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک نمازوں میں رفع دین کیا تھا تو بحیثیت امتی آپ کو بھی ان کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نمازوں میں رفع دین نماز کے شروع میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اور اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک جاری رکھا۔ صحیح حدیثوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا اور اس عمل کو آپ کی سنت سمجھا گیا۔ تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں تو آپ کو رفع دین کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ آپ اگر رفع دین پر عمل کریں گے تو اس سے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ رفع دین فرض نہیں، سنت عمل ہے۔ اگر رفع دین نہ بھی کیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا جب ایک سنت عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جاری رکھا، کبھی اس کو ترک نہیں کیا، تو ہم اس سنت عمل کو چھوڑ کر خود کو ثواب سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، خاص طور پر اس کی نماز جو ایک بنیادی عبادت ہے وہ بالکل ویسی ہی ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اب جب آج کے دور میں یہ ثابت کرنا، یہ معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، کیا وہ رفع دین کرتے تھے، جب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف رفع دین کیا بلکہ زندگی کے آخری حصے تک کیا، اب اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو وہ خود سے سوال پوچھے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ کیا وہ اس لیے رفع دین نہیں کرتا کہ گھر والے اجازت نہیں دیتے؟ اس لیے رفع دین نہیں کرتا کہ اس کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے، ایسے فرقے سے ہے جن کے بڑے نہ صرف رفع دین کرتے نہیں بلکہ اس کے کرنے والے کو بھی برا سمجھتے ہیں؟ اس لیے رفع دین نہیں کرتا کہ اگر اس نے اپنی مسجد میں رفع دین کی
تو اس کو بری نظر سے دیکھا جائے گا۔ اگر صرف یہی وجوہات آپ کو رفع دین کرنے سے روک رہی ہے تو اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صرف اللہ کی رضا کی جستجو کی طرف موڑ دے، کیونکہ آپ اللہ کو نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ اپنی نمازوں میں رفع دین کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی مختلف رویے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کی معلومات مفید ہے تو اسے لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، تاکہ اگر وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔